یہودی دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی قوم ہے، تو حضرت موسیٰ بھی اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ نے انہیں پیغمبر بنا کر بھیجا۔ تو ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی انبیاء میں کسی میں فرق نہیں کرتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے فرعون سے نجات دی تو روزہ انہوں نے اس کی خوشی میں رکھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اور اس کی قوم نے بھی۔ تو اللہ نے ہر اچھی چیز کو جو کہ اسلام سے یعنی تھے تو اسلامی، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے یہودی نام انہوں نے خود رکھا ان کے پیروکاروں نے، تو اللہ نے ہر اچھی چیز کو جاری رکھا آج تک مسلمانوں کے اندر۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ محرم کی حرمت شروع سے پہلے دین کے پہلے دن سے ہر پیغمبر کے اندر محرم کی حرمت قائم رہی، اور جو ہم تک پہنچی وہ یہودیوں کے اس تک پہنچی کہ یہودی بھی یہ روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی یہ روزہ رکھیں گے لیکن مشابہت نہیں کریں گے۔ تو اس سے ہمارے دین کی اتنی واضح خوبی پتہ چلتی ہے کہ ہمارا دین اتنا براڈ ویژن ہے، اتنا اوپن مائنڈ ہے کہ وہ پچھلے ادیان کی اچھی چیزوں کو جاری کر دیتا ہے، اور اس میں اندر جو جاہلیت کی چیزیں آ جاتی ہیں اس کی نفی کر دیتا ہے۔ اور اس میں ہماری نفی ہم نے یہ کرنی ہے کہ ان سے مشابہت نہیں کرنی، اور ان کی روزے کی اہمیت کو ہم نے جاننا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے نزدیک تو دن سارے ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن کچھ کام ان کے کچھ وقت یا کچھ خصوصیت سے جو کام اس وقت میں ہوتے ہیں وہ اس وقت کو بہت اہمیت دے دیتے ہیں، کہ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سے فرعون سے نجات ملی تو اللہ نے ان کے دل میں روزے کی وہ اہمیت ڈالی، اور انہوں نے اس کے نتیجے میں روزہ رکھا، تو اللہ نے بھی اس کو نبیوں کے ذریعے سے اس روزے کی فرضیت تک کر دی، کیونکہ رمضان کے روزے سے پہلے محرم کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھا کرتے تھے اور صحابہ بھی رکھتے تھے۔ تو اب ہم یہ غور کریں گے کہ وقت کو، کسی وقت کو اللہ تعالیٰ کیوں اتنی اہمیت دے دیتا ہے۔ تو دراصل وقت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس سے یا تو ہم جنت خرید سکتے ہیں یا اس کے اپوزٹ شیطان کے پیچھے چل کر جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو وقت اتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ حال جو ہے وہ ہمارا کل کا ماضی، پچھلا ماضی بن جائے گا، اور آج کا وقت ہمارا آنے والے مستقبل کی تیاری کی امید ہمیں دلاتا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت کو، اور خاص طور پر یہ جو محرم کا مہینہ ہے، اور محرم کی صرف 10 دن نہیں، یہ بھی ہمارے اندر غلط ایک کانسیپٹ آ گیا ہے کہ حضرت امام حسن حسین کی شہادت تو بہت بعد میں ہوئی، اور اللہ رب العالمین نے اس حرمت والے مہینے کو ان کی شہادت کے لیے منتخب کیا۔ حضرت امام حسن حسین کی شہادت کی وجہ سے محرم وہ قابل احترام نہیں ٹھہرا، بلکہ محرم تو پہلے ہی سے ہی قابل احترام تھا، لیکن اللہ کی تقدیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ رسول کی جو شہادت تھی اس کو اللہ نے 10 محرم کے لیے منتخب کیا۔ تو اس وجہ سے محرم کی اہمیت ہماری نزدیک بہت بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اس کے اندر جو خرابیاں آ گئی ہیں کہ شہادت کے درجے کے اوپر ہمیں خوشی منانی ہے، نہ کہ دکھ منانا ہے۔ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتے ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں اس کا شعور نہیں۔ تو حضرت امام حسن حسین کی شہادت کا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا دیا گیا تھا، لیکن دیکھیے کہ اس میں ظلم ہوا۔ شہادت تو اپنی جگہ بڑی اہم ہے، لیکن ظلم یہ ہوا کہ مسلمان نے مسلمان کو قتل کیا، اور یہ اس پر ہمیں سوچنا ہے۔ تاریخ ہمیں اپنا آئینہ دکھاتی ہے، ہر زمانے کے اندر یزید جیسے لوگ موجود ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں امام حسن حسین کی طرح اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا ہے، اور اس پر عمل کرتے ہوئے چاہے ہماری اپنی جان چلی جائے ہمیں جان کی پرواہ نہیں کرنی، شہادت کو اپنے گلے سے لگا لینا ہے۔ لیکن یزید کی قوتوں نے ان کو قتل کر کے اپنے آپ کو ساری عمر کے لیے وہ بنا دیا کہ لوگ ان کو تف کرتے ہیں، اور ہم امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کے اوپر جو ہے نا ان کی عقیدت میں ہم یہ دن گزارتے ہیں۔ ہمیں نوحہ نہیں کرنا، ہمیں بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نواسے اور تمام ان کے اہل بیت جو ہیں ان کے اسوہ کو ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کس اسوہ پر چلے، تو اللہ نے ان کو شہادت جیسا درجہ دیا، اور اللہ نے ہمیشہ کے لیے امام حسن حسین کو زندہ کر دیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو دراصل اقبال نے جو اس شعر میں کہا کہ
امام حسن حسین کو جو قتل کیا یزید نے، یعنی شہید کیا، تو دراصل اس سے اسلام کی جو زندہ روایات تھیں، جو اسلام لوگ بھول چکے تھے، اللہ نے ان کے ذریعے سے، جیسے شہید زندہ ہوتا ہے اسی طرح اسلام کی صحیح باتوں کو حضرت امام حسن حسین نے اپنی پوری فیملی کو قتل کروا کے، شہید کروا کر ان کو زندہ کر دیا۔ تو ہر زمانے کے اندر یزید جیسے لوگ بھی موجود ہوں گے، ہر زمانے میں میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اور امام حسن حسین کے پیروکار بھی موجود ہوں گے۔ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کن کا ساتھ دینے والے ہیں؟ ہم کیا صرف باتیں کر کے؟ یزید نے باتیں بہت کی تھیں، یزید نے خط لکھ کر امام حسن حسین کو بلایا، اور لیکن وقت پر ان اپنے سارے وعدوں سے وہ پھر گئے۔ تو یہ چیز ہمیں نہیں کرنی، ہمیں اپنے وعدوں کی پاسداری کرنی ہے۔ ان حرمت والے مہینوں میں ہمیں اپنے آپ سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو بامقصد بنانا ہے، صحیح کاموں میں استعمال کرنا ہے، اچھے اعمال کے ذریعے ان گھڑیوں کو اپنے حق میں حجت بنانا ہے، تاکہ کل آنے والے وقت میں ہمیں کامیابی نصیب ہو اور انسان مایوسی اور محرومی سے بچ سکے۔ اور ہمارا آنے والا کل دراصل قیامت ہے، کہ ہم قیامت کے دن کامیاب ہو جائیں، لیکن قیامت سے پہلے تو یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہم اچھے اعمال کریں گے، صبر کے ساتھ کریں گے، چاہے اس کا نتیجہ نظر آئے یا نہ آئے۔ دیکھیے امام حضرت حسن حسین کی جو شہادت ہے اس کا نتیجہ ہمیں فوری نہیں ملا، لیکن اسلام بہت دیر میں اپنے نتائج دکھاتا ہے، اور آج حضرت امام حسن حسین کی جو باتیں ہیں وہ زندہ ہیں، ان کا عمل زندہ ہے، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے والے زندہ ہیں، لیکن یزید کو تف کہنے والے لوگ آج بھی ان سے لوگ توبہ کرتے ہیں۔ تھے تو وہ مسلمان ہی، تو کہیں آج ہم میں کوئی ایسے مسلمان تو موجود نہیں، ہمیں یہ غور کرنا ہے۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ تم ہر لمحہ یہ دیکھتے رہو کہ تم اللہ سے کتنا قریب ہوئے، شیطان سے کتنا دور ہوئے، جنت سے کتنا قریب ہوئے، اور دوزخ سے کتنا دور ہوئے۔ یہ ہے دراصل دیکھنے کی چیز۔ اسلام کی ساری عبادات کی منزل جنت ہے، اور اسلام کی ساری عبادات ہمیں یہی سکھاتی ہیں کہ ہم جہنم سے کتنا دور ہونے کی طرف تقویٰ کرتے ہیں، خوف کرتے ہیں کہ ہم جہنم سے دور ہو جائیں۔ سال کا یہ پہلا مہینہ ہے، اس کو ہم اپنے ایک نئے جذبے اور عزم کے ساتھ شروع کریں، اور ذہنی اور عملی طور پر اس کی طرف تیاری کریں۔ ہر کام تیاری کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو دیکھیے ہمارا ذہن بدلی ہوگا، ہماری سوچ بدلی ہوگی تو ہمارے عمل میں آئے گی، اور عمل ہی اصل میں ہے۔ قرآن بار بار آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی ایمان دراصل سوچ کا نام ہے، اور عمل اس جذبے کا نام ہے جو ہمارے رگ و پے میں جاری ہوتا ہے۔ جیسے کہ روزہ منع کرتا ہے کسی چیز کو، لیکن عملاً لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم کچھ کھا پی نہیں رہے، لیکن اصل میں روزہ تو وہ اندر ہوتا ہے، نفس کا روزہ ہوتا ہے، کہ اللہ نے حکم دیا کہ تم نے اس وقت سے اس وقت تک یہ کام نہیں کرنا، تو ہم رک جاتے ہیں، اور عملاً پھر لوگوں کو نظر آتا ہے کہ ہم روزے سے ہیں۔ تو اسی طرح اسلام کی ساری عبادات پہلے ہمارے دماغ میں اپنی جگہ بناتی ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے عمل میں آتی ہیں۔ آج امت مسلمہ اپنے عمل سے دور ہے۔ ہمیں اپنی ماؤں کو اور نوجوانوں کو یہ میں پیغام دوں گی کہ ہمیں اپنے ذہنوں میں یہ بات رکھنی ہے کہ ہمیں حضرت امام حسن حسین کی پیروکار بننا ہے۔ انہوں نے اپنے نانا کی جو اسوہ تھا اس پر اپنے عمل کیا، وعدہ پورا کیا، اور وعدہ خلافی یزید کی طرف سے ہوئی، لیکن انہوں نے اس بڑے تحمل سے اس ساری مشکل کو انگیج کر لیا، اور وہ لڑنے نہیں آئے تھے، وہ بلکہ بات کرنے آئے تھے، لیکن ان کی بات کو غلط انداز میں پیش کیا گیا۔ یہ باطل کی قوتیں ہر زمانے میں موجود رہیں گی۔ ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم کدھر امام حسن حسین کے ساتھ دے رہے ہیں یا ہم یزید کی قوتوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح بات سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔